بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج ہم کو جو سبق پڑھنا ہے، جو درس قرآن پڑھنا ہے، وہ ہے سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش والی آیت۔ تو سب سے پہلے اس میں مکمل صورت کا ہم ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ لإیلاف قریش، اصل میں ایلاف جو لفظ ہے وہ ایلاف کا ترجمہ ہوتا ہے عادی ہونا، کسی چیز سے مانوس ہونا، انسیت کا ہونا، کسی چیز کے ساتھ طبعی طور پر مناسبت ہونا، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلاف کا ترجمہ آ چکا عادی ہونا، رحلتن کا ترجمہ ہوگا سفر کرنا، الشتاء کا ترجمہ ہوگا ٹھنڈی کا موسم، اور الصیف کا ترجمہ ہوگا گرمی کا موسم۔ ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہے۔ اس کی مکمل تفسیر آ رہی ہے کہ وہ سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے ان کو چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا لام لگا ہے، يَعْبُدُوا پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے۔ کون اس گھر کا مالک ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ تو آگے بیان کر رہے ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا۔ اطعم یطعم مانا کھانا کھلانا، جوع مانا بھوک، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور بد امنی سے ان کو محفوظ کیا۔ یہ مکمل اس صورت کا ترجمہ ہوا۔ اب سمجھنا ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کو سورہ قریش کہتے ہیں، اور جمہور کے قول کے مطابق یہ جو صورت ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور امام ضحاک اور امام قلبی کے قول کے مطابق یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ قریش جو ہے وہ عرب کے ایک بڑے قبیلے کا اور خاندان کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نسب مبارک اس طرح ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ مکمل جو نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ یہ جو اخیر کے ہے نضر ابن کنانہ، یہ 13ویں پشتہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں نضر ابن کنانہ کو منتخب فرمایا، اور ان کی اولاد میں قریش کو، اور قریش میں بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، سلیکشن کیا ہے۔ نضر ابن کنانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں نمبر کے جد اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، کہ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حرم کے باہر بھی پھیلے ہوئے اور منتشر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جد اعلیٰ یعنی قصی بن کلاب نے جو قریش حرم سے باہر منتشر تھے، جو پھیلے ہوئے تھے، ان کو جمع کر کے حرم میں آباد کیا کہ آپ لوگ حرم ہی میں آباد رہے، حرم سے باہر نہ جائیے۔ اس لیے ان کو یعنی قصی بن کلاب کو مجمع کہا جاتا ہے کہ جمع کرنے والا ہے، کہ جو خاندان حرم سے باہر منتشر جو بکھرا ہوا تھا ان کو حرم میں لا کر جمع کیا، اسی وجہ سے قصی بن کلاب کو مجمع کہا جاتا ہے۔ اور گویا یہیں قریش کو حرم میں لا کر آباد کرنے والے ہوئے۔ اس کے بعد سے قریش کے تمام قبائل حرم ہی میں آباد تھے۔ اب قریش، اس کو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قریش ہی کیوں نام رکھا، دوسرا نام کیوں نہ رکھا؟ تو قریش کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو منتشر تھے، ان کو پھر حرم میں لا کر جمع کیا اور آباد کیا۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں تقرش، جو قریش ہے، تقرش یہ منتشر لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ منتشر تھے اور قصی بن کلاب کی کوششوں اور ان کی سعی سے پھر حرم میں مجتمع ہوئے، پھر حرم میں جمع ہوئے اور وہیں آباد رہے، اس اعتبار سے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ تسمیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس سرہ نے اپنی تفسیر عزیزی یعنی تفسیر فتح العزیز میں بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب آ جاتا ہے، تمام جانور اس کے کنٹرول کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ بھی اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت اور اسی طرح اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنی سخاوت کی وجہ سے عرب کے تمام قبائل پر غالب تھا، اس لیے اس کو قریش کا نام دیا گیا ہے۔ قریش کی یہ دو وجہ تسمیہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہرحال قریش ہی کے ان تمام قبائل کی شاخیں حرم ہی میں کعبۃ اللہ کے آس پاس آباد تھی، انہیں کے نام پر اس سورت کو نام دیا گیا ہے۔ یہ سب مکہ مکرمہ میں حرم میں آباد تھے، اور حرم مکہ مکرمہ ایک ایسی وادی ہے
وادی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو وادی پہاڑوں کے درمیان ایک ہموار علاقے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں یعنی جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں کھین کہتے ہیں، اس کو اردو کے اندر وادی کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر بھی وادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جہاں معیشت کا کوئی سبب موجود نہ تھا، جہاں زندگی بسر کرنے کا کوئی سبب موجود نہ تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ باغات تھے، نہ محلات تھے، اور نہ ہی کوئی صنعت، اور نہ ہی کوئی حرفت، اور نہ ہی کوئی پیشہ تھا، ایسی جگہوں پر عموماً لوگ آباد نہیں ہوتے، بلکہ لوگ ایسی جگہوں پر آباد ہوتے ہیں جہاں معیشت کے اسباب میسر ہو، آسانی کے ساتھ تمام زندگی گزارنے کے سامان مل جاتے ہو، جہاں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے، ایسی جگہ میں لوگ آباد ہوتے ہیں۔ لیکن مکہ ایک ایسی وادی تھا جہاں کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اس کو قرآن کے اندر وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں وہ دعا بھی موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑتے وقت کی تھی، کہ قرآن کے اندر ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ٹھہرایا ہے، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرے، اور اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ انہی کی ان دعا کی برکت ہے کہ وہاں خود کوئی پیداوار نہ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے پھل اور فروٹ وہاں آتے رہتے ہیں، اور لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ ان کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ عرب قبائل میں آپسی عداوتیں، دشمنیاں، منازعات ہوتے رہتے تھے اور ہوا کرتی تھی، اور اس علاقے میں کوئی ذریعہ معیشت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں غربت اور افلاس بھی تھا، جس کے نتیجے میں وہ آپس میں لوٹ مار کرتے تھے، عداوتوں کی بنا پر ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، نہ جان محفوظ اور نہ مال محفوظ، اور نہ عزت اور آبرو محفوظ تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا کہ وہاں کوئی کسی چیز کو نہیں چھیڑتا، سب کی جان، سب کی مال اور سب کی عزت و آبرو بھی محفوظ رہتی ہے، یہاں تک کہ حرم اور کعبۃ اللہ کی برکت سے شکار کے جانور تک وہاں محفوظ رہتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل مکہ پر ایک بہت ہی بڑا احسان اور ایک بہت ہی بڑا انعام تھا۔ محترم دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قریش کا جو قبیلہ وہاں آباد تھا، ان کے لیے ایسی جگہ میں جہاں بظاہر معیشت کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سبب یہ پیدا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم نے باقاعدہ تجارتی اسفار کا سلسلہ شروع کیا،
اور وہ لوگوں کے مال لے کر سفر کیا کرتے تھے، اور قریش کے تمام قبائل شاخوں میں سے ہر ایک کا مال مزاربت کے طور پر لے جاتے تھے کہ ابھی مال دے دو، نفع آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، وہ خرید و فروخت کے ذریعے کمائی حاصل کرتے تھے، وہ تجارت کے ذریعے کمائی حاصل کرتے تھے اور سب کو ان کے حصے کے مطابق پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے سب لوگ بڑے اطمینان اور سکون سے اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ اور یہ تجارت کے سفر دو ہوتے تھے۔ نمبر 1، گرمی کے زمانے میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے، چونکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہاں کی چیزیں مکہ مکرمہ میں لاتے تھے، اور مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگ وہ چیزیں ان سے خریدتے تھے۔ اس طرح ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ نمبر 2 کہ وہ سردی کے زمانے میں ان کا دوسرا تجارتی سفر یمن کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے تو وہاں کم سردی ہوتی تھی، لہذا وہ سردی کے زمانے میں آب و ہوا کے اعتبار سے زیادہ موافق رہتا تھا۔ تو یہ لوگ تجارت کی غرض سے یہ دو بڑے سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے وہ لوگ عادی بھی ہو چکے تھے۔ عادی ہونے کی وجہ سے اتنے طویل سفر اور اتنے لمبے سفر بھی ان کے لیے کوئی دشواریاں اور مشکل نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب مشکل چیز کا بھی انسان اور آدمی عادی بن جاتا ہے تو اس کے لیے عادت کی وجہ سے وہ چیز بھی آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور احسان تھا کہ ذریعہ معاش کے طور پر انہوں نے تجارت کو اختیار کیا تھا، اور دونوں موسموں میں الگ الگ جگہ کا وہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور اس کی عادت ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ تجارتی سفر طویل ہونے کے باوجود، لمبا ہونے کے باوجود بڑے آسان اور سہل لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس انعام کو اس صورت کے اندر یعنی سورہ قریش کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا علاقہ، بالخصوص حجاز وغیرہ کا جو علاقہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہاں مستقل کبھی کوئی حکومت قائم نہیں رہی، اور عام طور پر امن و امان قائم کرنا، قانون کو جاری کرنا یہ حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور وہاں آج تک ایسی کوئی معقول حکومت نہیں تھی جو قانون کو جاری کرتی اور امن و امان قائم کرتی، جس کی وجہ سے آپس میں بہت کچھ قتل و غارت اور لوٹ مار ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود قریش چونکہ اللہ کے گھر کے متولی اور نگہبان تھے، اس بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنے طویل سفر میں وہ تجارت کے بڑے بڑے قافلے لے کر جایا کرتے تھے۔ قافلے کی لمبائی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی ماتحتی میں جانے والے قریش کے جس قافلے کا تعاقب کیا تھا، قریش کے جس قافلے کا پیچھا کیا تھا، اس میں سامان سے لدے ہوئے، سامان سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 اونٹوں کا قافلہ سامان سے لدا ہوا، اور لے جانے والے صرف 40 یا 50 آدمی تھے۔ گویا ایسے بد امنی کے ماحول میں بھی یہ لوگ اس طرح جاتے تھے کہ ان کی جان اور ان کی مال پر حرم کی نسبت کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ اتنے طویل اسفار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال اور جان کی حفاظت حاصل تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا انعام اور احسان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا۔ نیز ان تجارتی اسفار کے نتیجے میں ان کو کھانے پینے اور معیشت کے اسباب بآسانی میسر بھی ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں تھیں جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس صورت میں بیان کیا ہے کہ گر اس کے مالک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو
بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا، یعنی ساری دنیا تو ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا جہاں یہ لوگ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی وہاں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، لیکن حرم کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ امن و امان اور سکون عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا انعام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے 3 احسانات گنوائے ہیں۔ نمبر 1، سردی اور گرمی دونوں موسموں میں وہ لوگ تجارت کے طویل اور لمبے سفر امن و امان کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ کیا کرتے تھے، کوئی ان کو مال کو نہیں چھیڑتا تھا۔ اسی طرح دوسرا احسان کہ ایک وادی غیر ذی زر میں ان کو آباد ہونے کے باوجود کھانے پینے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مقدار میں اور کثیر مقدار میں دوسری جگہوں سے وہاں پہنچائی جاتی تھی۔ اسی طرح تیسرا احسان یہ ہے کہ کوئی امن قائم کرنے والی حکومت موجود نہ ہونے کے باوجود وہاں ہر طرح کا امن و امان تھا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اس گھر کے مالک کی، یعنی ایک وحدہ لا شریک کی اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم لوگ عبادت کرو۔ محترم دوستو، بزرگوں، آخر کے اندر ایک سبق ہم کو اس سے جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہو یا اعزاز و اکرام کی شکلیں عطا فرمائی ہو تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زیادہ اہتمام کیا جاوے۔ بخاری شریف میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اتنا طویل اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک سوج جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں، آپ کی تو اگلی پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، جیسے کہ سورہ فتح کے اندر ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو ہم نے معاف کر دی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، طویل اور لمبی عبادتیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے تو اب اس کی شکر گزار یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اور زیادہ اہتمام کا لحاظ کروں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی جاتی ہے ان کا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مزید اہتمام کرے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غفلت کا معاملہ برتے۔ اسی کو اس صورت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ واپس ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ لإلاف قریش، الاف کہتے ہیں عادی ہونا، مانوس ہونا، انسیت کا ہونا، کسی چیز کے ساتھ طبعی طور پر مناسبت ہونا۔
کیونکہ قریش کے لوگ عادی بن چکے تھے، لإلاف قریش، قریش کے لوگ عادی بن چکے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ وہ سردی میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے۔ اب اس گھر کا مالک کون ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا اور جس نے بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات تم پر فرمائے ہیں، لہذا تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور کو ماننا نہیں چاہیے۔ اس صورت سے یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں ایک سبق اور بھی ہے کہ جہاں لوگوں کی معاشی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جاتی ہو اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں امن و امان کی فضا ہو، تو یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمارا جو گاؤں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہیں دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم کو مہیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں اسباب معاش آسانی کے ساتھ بھی میسر ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا گزر بسر بھی اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم کو یہاں نہ کسی کا خوف اور کسی کا ڈر بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے ڈر کے، اور ہم امن و امان کی فضا میں رہتے ہیں۔ تو یہ دو ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کرتی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہاں ہم اس تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی تفسیر کریں گے۔ اسی بات پر ہم آج کی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔